بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو خبر پاکستان کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم ایک اور اہم ٹاپک پر بحث کریں گے اور اس کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو صحیح معلومات مل سکیں۔ جیسے کہ ملک کے حالات سارے لوگوں کے سامنے ہیں، جو بھی محب وطن ہے وہ ان حالات سے پریشان ہے کہ آخر اس ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے اور کس سمت میں جائے گا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ حیران کن چیزیں سامنے آ رہی ہیں، حکومت کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ ہیز اناؤنسڈ وار اگینسٹ پارلیمنٹ۔ اٹس ناؤ ویری مچ کلیئر، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، بیکاز جو آج انہوں نے اسمبلی کے اندر قرارداد پاس کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف، وہ انتہائی تکلیف دہ بھی ہے اور قابل غور بھی ہے۔ یہ قرارداد اسمبلی میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک رکن خالد مگسی صاحب سے پیش کرائی گئی، جس کو بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب کرایا گیا۔ اسمبلی میں واضح طور پر اس قرارداد میں کہا گیا کہ حکومت یا یہ پارلیمنٹ بالکل بھی عدالت کا فیصلہ تسلیم نہیں کرے گی۔ باؤنڈ کرتی ہے یہ قرارداد پورے پارلیمنٹ کو، کیبنٹ کو، وزیر اعظم کو کہ جناب اس کے اوپر بالکل عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طرف تو یہ باتیں جاری ہیں، کھلم کھلا چیلنج۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر عدلیہ اگلا نوٹس لیتی ہے تو اب صرف وزیر اعظم نہیں بلکہ پورے پارلیمنٹ پر توہین عدالت لگے گی، جو لگنی چاہیے یا لگنے کی طرف یہ لوگ بڑھ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال پیدا خود کر دی اس حکومت نے، حالانکہ کچھ بگڑنے نہیں جا رہا تھا۔ اگر حکومت انتخابات کو ایکسیپٹ کر لیتی، ٹھیک ہے، ابھی پنجاب اسمبلی کے انتخابات ہو جاتے، نیکسٹ آگے KPK کے فائنل ہو جاتے، اتنی دیر میں وقت آ جاتا قومی اسمبلی کا اور باقی 2 صوبوں کا، تو ان کو بھی ہو جاتے۔ دنیا میں ایسے بہت سارے ممالک ہیں، بھارت جس کی ہم ہر چیز کے اندر مثال دیتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہے۔ مختلف اوقات میں اس کے مختلف صوبوں کے اندر، مختلف ریاستوں کے اندر انتخابات جاری رہتے ہیں۔ اکثر خبریں آتی ہیں کہ آج انڈیا کے فلاں علاقے کے اندر الیکشن تھا۔ اسی طرح اور بہت سارے ممالک ہیں، یورپین ممالک کی ہم مثالیں دے سکتے ہیں، آپ امریکہ کی مثال دے سکتے ہیں۔ تو ادھر کیا جمہوریت ختم ہو گئی ہے؟ کیا جمہوریت کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہے؟ اگر ہمارے ہاں ایک دن یا ایک وقت میں 4 صوبوں میں اور قومی اسمبلی کے الیکشن نہیں ہوتے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ لیکن اصل قیامت یہ ہے کہ اپوزیشن، جو کل اپوزیشن تھی آج حکومت ہے، ناکام رہی، بری طرح سے ایکسپوز ہوئی، ہر فیلڈ میں ناکام ہوئی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اب عوام کے پاس جائیں تو جائیں کس منہ کے ساتھ؟ مسئلہ تو یہ ہے، عوام تو تیار بیٹھی ہے انہیں پکڑنے کے لیے، عوام میں تو یہ جا کے کھانا نہیں کھا سکتے بیٹھ کے۔ تو اس لیے حالات ان کے لیے مشکل ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اپنے آپ کو زندہ رکھا جائے، کسی طرح سے عوام میں اپنی ساکھ بحال کی جائے۔ یہ الیکشن کے اندر وقت لینے کا مین مقصد بھی یہی ہے کہ کسی طرح سے ہم عوام میں اپنی آپ کو زندہ رکھ سکیں۔ یہ جو عدلیہ کے ساتھ ٹکراؤ کی طرف بڑھا جا رہا ہے، اس کا بھی ایک مقصد یہی ہے کہ جناب عدلیہ ہمیں اٹھا کے پھینکے، ہم گھر جائیں اور لوگوں کے سامنے ہم معصوم بننے میں کامیاب رہیں۔ انہیں بتائیں، ہم تو دیکھیں پاکستان بچانے کے لیے جیسے وہ پہلے باتیں کرتے ہیں کہ جناب ہم تو ریاست بچا رہے تھے، ریاست بچانے کی خاطر ہم نے مشکل فیصلے کیے۔ بھائی مشکل فیصلے کون سے کیے؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے، آپ نے اپنے لیے، اپنے کیسز سے بچنے کے لیے، آپ کے اوپر تو فرد جرم لگنے والی تھی، آپ نے رجیم چینج کا آپریٹ کیا، جن طاقتوں کے ساتھ بھی مل کر کیا، ان طاقتوں نے بھی اس ملک کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اور آپ لوگوں نے کون سا اچھا کیا؟ جب آپ کو دکھائی دے رہا تھا بقول آپ کے کہ ملک کے حالات بڑے خراب تھے، تو آپ نے پھر یہ فیصلہ کیوں کیا؟ شہباز شریف صاحب نے اگر فیصلہ کر بھی لیا تھا، پرائم منسٹر بننے کا شوق تھا ہی، تو 10 دن بعد، مہینے بعد صورتحال کلیئر ہو گئی تھی، ریزائن دے کے اسمبلیاں تحلیل کرواتے، پورے ملک میں الیکشن اناؤنس کروا لیتے اور آج یہ صورتحال ان کو سامنا نہ کرنا پڑتا۔ لیکن چونکہ اپنی کرپشن کو چھپانا تھا، اپنی کرپشن پہ پردہ ڈالنا ضروری تھا، اس کو ہر صورت اس سے بچنا تھا، تیسری گرفتاری نہ ہو جائے، کہیں سزا نہ ہو جائے، ان ساری چیزوں سے بچنا تھا، اپنے خاندان کے افراد کو بچانا تھا، جو آج چیخ چیخ کے بول رہے ہیں کہ جناب ہمارے سے بڑا تو کوئی معصوم ہی نہیں ہے۔
حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے، بہت سارے حقائق سامنے آ چکے ہیں۔ تو اس سارا کچھ کے باوجود انہوں نے اس حکومت کو سنبھالا، اب اس کو بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آئین سے کھیلنے میں بھی کسی طرح سے ان کو ڈر نہیں ہے کہ ہم آئین سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ آئین کہتا ہے 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے۔ جب اسمبلی تحلیل ہو گئی، اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، ہاں جی تحلیل ہو گئی، تو اس کا مطلب اب 90 روز میں الیکشن کی طرف جائیں۔ کچھ ایسے صرف ٹاؤٹ ہیں جو حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ٹاؤٹ ہر فیلڈ کے اندر ہیں، ہمارے جرنلزم کے اندر بھی ہیں، صحافی کا لبادہ اوڑے ہوئے بھی ایسے لوگ ہیں جو اصل میں ٹاؤٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں اور پوری بری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں، سامنے آ چکے ہیں کہ کس مقصد کے لیے یہ صحافی یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے ان کے بچاؤ نہیں ہے، کیونکہ عوام کا سمندر، عوام اب فیصلہ لے چکی ہے۔ عوام کسی طور بھی ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی لیے زور دیا جا رہا ہے کہ ایک طرف سے کہ الیکشن کراؤ، دوسری طرف سے کہ نہیں الیکشن نہیں کروانے۔ کوئی بڑا بہانہ نہیں ہے، عام لوگ سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، خود دیکھ سکتے ہیں کون سی ایمرجنسی ہے ملک کے اندر۔ کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے، نہ کوئی ایکسٹرنل حملہ ہے ہمارے اوپر، نہ کوئی انٹرنل ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہے کہ ہم جو ہے نا وہ یہ سمجھیں کہ جناب حالات جو ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے ملک کے، اس لیے الیکشن کی طرف نہیں جا سکتے۔ آج کا یہ ایک بڑا سوال بن چکا ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ عام آدمی بھی، سمجھدار آدمی دوسرے سے پوچھ رہا ہوتا کہ بتائیں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیا حکومت الیکشن کروائے گی یا نہیں کروائے گی۔ یہ سارا کچھ چل رہا ہے، زیر بحث ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پارلیمنٹ نو ڈاؤٹ سپریم ادارہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے ادارے کے اختیارات میں عمل دخل کیا جائے۔ عدلیہ کو واضح پیغام دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے اپنے دائرہ اختیار کو کراس کیا، لہذا ہم آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر دانش مندی کا ثبوت دیا جاتا، اگر عقل مندی استعمال کی جاتی، تو منوعاً سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول کیا جاتا تاکہ عدلیہ کی طرف مزید انگلیاں نہ اٹھتیں اور پتہ چلتا ملک میں لا اینڈ آرڈر ہے، ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہے۔ اب معاشرہ تو پہلے تقسیم ہو چکا، اب وکلاء کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ پریشرائز کیا جا سکے، لیکن اس کا شاید ان کو اب فائدہ نہ ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے۔ اگر دوبارہ الیکشن کمیشن یا کوئی اور سپریم کورٹ کی طرف جاتے ہیں تو سپریم کورٹ کیا اقدامات کرتی ہے، یہ انتہائی اہم ہو چکا ہے۔ لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ اگر حکومت ہوش کے ناخن لے، حکومت عقل کا مظاہرہ کرے اور ایکسیپٹ کرے اس فیصلے کو، بڑے آرام سے الیکشن کی طرف چلی جائے عوام کے پاس، مقبول لیڈر ہیں یہ، جائیں اور الیکشن جو جیتے، جس کو عوام مینڈیٹ دے وہ حکومت سنبھال لے۔ لیکن یہ ایسا کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ آئے روز ان کے جو بھی اقدامات ہیں وہ سپریم کورٹ کے اور ان حالات کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ ان سے فائدہ نہیں ہونے والا۔ ملک پہلے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، معاشی چیلنج اپنی جگہ پہ ہیں، دوسرے چیلنجز اپنی جگہ پر ہیں۔ تو اس ایسی صورت میں ایسے چیلنجز کو مزید گہرا کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔